is a wonderful man. یہ ہیں ڈائریکٹر آف سیکورٹیز ریسرچ، ڈائریکٹر آف ریسرچ اینڈ سیکورٹیز اسلام آباد میں یہ اپوائنٹڈ ہے. انٹرنیشنلی آپ لکھتے بھی ہیں، انٹرنیشنلی آپ ایز اے انالسٹ تمام مین اسٹریم کے چینلز پہ، ایون CNN پہ بھی آپ کی حاضری رہی ہے، الجزیرہ کے اوپر اکثر آپ ان کو سنتے ہیں. آئی ایم لکی انف ٹو ہیو ہم ود اس. امتیاز گل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. جی السلام علیکم. بہت شکریہ سر. اٹس لیٹ، مگر وہ آج ہم ریئل اسٹیٹ کو تھوڑا سا لے رہے تھے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت دیر لگ گئی مجھے. سر سب سے پہلے تو مجھے آپ سے جو بات کرنی ہے، پاکستان میں عدلیہ کو جتنے برے طریقے سے تقسیم کیا گیا، اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ انٹرنیشنلی تمام کے تمام نیوز پیپرز نے اراؤنڈ دا ورلڈ، جس میں الجزیرہ بھی ہے، جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں برطانیہ کے اخبار بھی ہیں، جنہوں نے کور کیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو کس طرح سے کارنر کیا گیا اور پولیٹیکل انفلوئنس کے بیچ میں لے کے آیا گیا. اور آج بلاول بھٹو صاحب نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن ہی نہیں تھی. یہ کالے سانپ کا لفظ استعمال کیا تھا ہمارے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے. ان دو باتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تیسری بات جو میں آپ سے چاہتی ہوں کہ جسٹس یحییٰ صاحب نے اپنا اوتھ لے لیا، تو مگر جسٹس منظور اور جسٹس منیب ریٹائر بھی نہیں ہو رہے. تو کیا آپ کا ہے، کیا عدلیہ اپنے کریکٹر کو داغدار ہونے دے گی، یعنی اپنے ہی شاخ پہ جس پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹنے دے گی؟ دیکھیے شکریہ عارفہ بہن. بلاول زرداری یعنی اب معلوم نہیں انہیں ہم منافق کہیں، جھوٹا کہیں، یا وہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. یعنی رات کے آج سے 3 ہفتے پہلے رات کے 2 بجے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ترمیم کرنی ہے، تو بس آپ آنکھ بند کر کے ہمیں آپ سپورٹ کریں. اس وقت تک ابھی کسی نے وہ مسودہ دیکھا نہیں ہوا تھا، اور جب مسودہ فائنلی 2 ہفتے کے بعد دکھایا گیا، بلکہ اگلے دن ان کو دکھایا گیا، تو اس میں پتہ چلا کہ وہ تو آرٹیکل 8 میں یہ فوجی عدالتوں کے لیے سپیس بنا رہے تھے تاکہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا مقدمہ ہو سکے، ان پہ ان کا ٹرائل ہو سکے. وہ مولانا فضل الرحمان، ان کے وکیلوں نے اس پہ اعتراض کیا. ابھی BBC میں انٹرویو میں بلاول صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے وہ کالا سانپ جو ہے اس میں سے نکالا، میں نے اور مولانا فضل الرحمان نے مل کے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ پھر رات کے 2 بجے ان سے آنکھیں بند کر کے سپورٹ والی بات کیوں کر رہے تھے؟ دوسری بات کہ یہ لوگ باقاعدہ سہولت کار بن گئے ہیں عدلیہ کے پر کاٹنے کے منصوبے میں. یعنی اب عدلیہ سپریم کورٹ جو ابھی سو موٹو کیس نوٹس نہیں لے سکتی ہے، اس طرح عدلیہ وزیر اعظم کی کسی ایڈوائس کو چیلنج بھی نہیں کر سکتی. یعنی وزیر اعظم اب جو ایڈوائس دے گا پریزیڈنٹ کو آئینی امور کے حوالے سے، اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، تو وہ چیلنج نہیں ہو سکے گی سپریم کورٹ میں. تو اب یہ تو ہوگی کہ، اور اس کو انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے بالکل یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے دس از اے سیریس بلو ٹو دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری. اسی طرح جو اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے نمائندے ہیں فولکا، انہوں نے بھی کہا کہ وہ انتہائی ان کو تشویش ہے کہ پاکستان میں کیا عدلیہ بھی آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے کر سکے گی یا نہیں. تو یہ تو بات ہو گئی کہ کس طرح اس کو دیکھا گیا، اور یہ بات ظاہر ہے دنیا بھر میں مختلف ذرائع ابلاغ میں چھپی ہوئی کہ کس طرح ریاست کا تیسرا ستون، یعنی 2-3 ستون ہوتے ہیں، مقننہ ہوتی ہے یعنی ہماری پارلیمنٹ، ایگزیکٹو ہوتی ہے یعنی وزیر اعظم، اور عدلیہ ہوتی ہے. انہوں نے عدلیہ کے عملاً پر کاٹ دیے ہیں، بہت سارے اس کے اختیارات لے کے، اور ان کو کر دیا ہے وزیر اعظم کے رحم و کرم پہ. اب وہ جو آپ نے بات کی کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ کی ریٹائرمنٹ کی، تو میرا خیال ہے انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی، حکومت کا چونکہ فیصلہ تھا پارلیمنٹ کا کہ 3 کے پینل میں سے انہوں نے چیف جسٹس کا تعین کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ فوج کی طرف سے 3 نام آتے ہیں عام طور پہ، اور ان تینوں ناموں میں سے وزیر اعظم ایک صاحب کا انتخاب کرتے ہیں بطور آرمی چیف. تو یہ فارمولہ لگتا ہے کہ اب عدلیہ نے بھی مان لیا. لیکن
اس کی اور اس میں ایک انہوں نے استعفیٰ وغیرہ نہیں دیا، بلکہ اب ایک دو دن جو ہیں وہ ابھی کافی ہو سکتا ہے دھماکہ خیز ثابت ہوں، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ابھی حلف نہیں لیا. وہ حلف انہوں نے لینا ہے 2 دن کے بعد. کل یعنی اب سے 12 گھنٹے کے بعد ان کا فیئر ویل ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا، اور پھر اس کے 24 گھنٹے کے بعد ان کی حلف برداری کی تقریب ہے نئے چیف جسٹس کی. آیا وہ حلف اٹھاتے ہیں ابھی ہمیں نہیں معلوم، لیکن حلف اگر اٹھا بھی لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وضاحت جسٹس منصور علی شاہ نے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں بڑی وضاحت سے کر دی کہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے آزادانہ طور پہ فیصلے کرنا، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ تمام جج صاحبان انہی خیالات کے حامل ہیں. لہٰذا ابھی دیکھنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کی عدلیہ میں کیا کیا ہوتا ہے. ذرا یہ سسپینس ہے ابھی، تو اس لیے ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. بہت شکریہ کے ساتھ کہ ہوگا کیا. بہت شکریہ. میں 2-3 باتیں کرنا چاہتی ہوں. یہ تمام کے تمام پاکستان کے بہترین اداروں کے پڑھے ہوئے وکیل ہیں، چاہے جسٹس منصور ہوں، جسٹس منیر ہوں، جسٹس یحییٰ ہوں، یحییٰ آفریدی ہوں. دے آر آل ایچسونینز، اور ان میں سے 2 تو میرا خیال آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف بھی پھر گئے تھے. مگر ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ اگر جسٹس وہ کہتے ہیں نا باقی ججوں نے آنکھ بھی ماری ہوگی ضرور، بیکاز اگر جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے تو پھر انہوں نے ایکسٹینشن دے دینی تھی جسٹس فائز عیسیٰ کو. جسٹس فائز عیسیٰ کا جب میں تذکرہ کر رہی ہوں تو جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک لفظ کہا ہے. انہوں نے، میں کوٹ ان کوٹس انہی کے لفظ بتانا چاہتی ہوں، جناب بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں تھا. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں صرف ایک شخص ہے، ایک شخص جو ہماری پوری تاریخ میں پارلیمنٹ کی اطاعت کرنے اور آئین کی پیروی کرنے کے لیے تیار تھا، چاہے یہ اس کی ذاتی طاقت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو. صرف ایک شخص تھا جس نے جو باقی ججز ہیں، یعنی اٹ واز اونلی فائز عیسیٰ جو اپنے ساتھی ججوں کے دباؤ کا مقابلہ کر سکتا تھا، جو شاید اس کو بھڑکانے کی کوشش کرتے کہ یہ معاملہ آپ کا نہیں بلکہ ججوں کی طاقت کا سوال ہے. ہمارے پاس وہ موقع تھا، اسی لیے ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم یہ آئینی ترمیم منظور کر لیں گے. اگر تو قاضی فائز عیسیٰ اگر آپ فیل کریں تو یہ بہت بڑا لفظ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں صرف ایک شخص جو ہماری پوری تاریخ میں پارلیمنٹ کی اطاعت کرنے اور آئین کی پیروی کرنے. سر یہ تو بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی مطلب لعنت. بڑے اس معاملے میں ایمانداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلاول صاحب. انہوں نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نہ ہوتے تو یہ ایک ترمیم ممکن نہیں تھی، اس لیے کہ قاضی فیاض عیسیٰ اور امین الدین افغان اور ایک اور صاحب ہیں، ان تینوں نے مل کے اپنے 5 ججوں کا گزشتہ سال کا جولائی کا میرا خیال فیصلہ تھا، وہ انہوں نے اوور رول کر دیا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے فلور کراسنگ کی عملاً اجازت دے دی. وہ آئین کا آرٹیکل 63A ہے، تو اس کی تشریح سے متعلق کیس تھا جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے دیا تھا، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس کو ختم کر دیا بنیادی طور پہ نظر ثانی اپیل میں. تو وہ بلاول سے ہی کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیاض عیسیٰ نہ ہوتے تو پھر شاید ترمیم نہ ہوتی، کیونکہ پھر لوٹے بننے کی، فلور کراسنگ کی پھر اجازت نہ ہوتی، اور پھر اس طرح جو بی این پی کے 2 لوگوں سے زبردستی ووٹ دلوائے گئے، جس طرح پی ٹی آئی کے 4-5 لوگوں کو اپنی طرف لایا گیا ووٹ ڈلوانے کے لیے. یہ نمبر جو پورے ہوئے 26ویں ترمیم کے لیے، وہ تو آرٹیکل 63A کی نئی تشریح کی وجہ سے ہوئے ہیں. لہٰذا انہوں نے بڑی خدمت کی، اور بلاول نے بالآخر مان لیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس نئے نظام کے بھرپور سہولت کار کے طور پہ کام کیا.
سر آپ کا بہت شکریہ. سر مجھے ابھی آپ نے جب یہ بات کی، حالانکہ میرا سوال شامل نہیں تھا بٹ اٹ جسٹ کیم ان ٹو مائی مائنڈ، اینڈ میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 لوگوں سے یہ سوال پوچھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلور کراس نہیں ہو سکتا، اور جسٹس ہمارے جو ہیں فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہیں اپنی مرضی سے ووٹ دیا جا سکتا ہے، تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ 4 آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے تھے انہوں نے اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. اے این پی کے 2 بندے جو پیچھے سے دروازے سے لائے گئے تھے، آج بلکہ خبر ہے کہ جناب اختر مینگل صاحب کو بھی اشتہاری قرار دے دیا گیا، اس کو میں بعد میں آپ سے ڈسکس کرتی ہوں. مگر نواز شریف صاحب کی پارٹی سے ایک شخص جس نے اس ترمیم پہ نہ ہاں یا نہ دونوں صورتوں میں ووٹ ہی نہیں دیا، جس کے لیے جناب اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ایک لیٹر ارسال کیا ہے کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. یعنی اگر میرا بندہ ووٹ نہ ڈالے تو اس کو ڈی سیٹ کرو بیکاز ہی ڈز ناٹ اوبے می، whereas when others people they disobey we celebrate. وہ تو پاکستان کی سیاست تو تضادات کا مجموعہ ہو گئی ہے، اور موجودہ حالات میں تو ایک بات بڑی واضح ہو گئی. میں آج ہی 1-2 غیر ملکی سفارتکار آئے تھے گپ شپ کے لیے، حالات جاننے کے لیے، تو انہیں میں نے یہی کہا کہ دیکھیں گزشتہ 10-12 مہینوں کے دوران ہم نے جو دیکھا ہے وہ ایک بات بڑی کھل کے سامنے آئی کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن، جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ، اور اس میں اخلاقیات، روایات، قانون، آئین، وہ ساری ثانوی ہو کے رہ گئی ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے طریقے سے آئین کو، قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے. انہوں نے اس طرح جو پی ٹی آئی کے حوالے سے نشستوں کا ایشو تھا، انہوں نے ایک چیف الیکشن کمشنر کو لکھا کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف انہوں نے، سردار ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو لکھا. حالانکہ الیکشن کمیشن، سردار ایاز صادق، یہ سارے لوگ آپس میں آپ کو معلوم ہی ہے ملے ہوئے تھے. تو بنیادی بات یہ کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ قانون وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں، اور قانون کی انٹرپریٹیشن وہ ہوگی جو ہم کر رہے ہیں. باقی سب لوگ جہاں چاہے آکسفورڈ سے پڑھے ہیں، ہارورڈ سے پڑھے ہیں، ہم ان کی تشریح، ان کی انٹرپریٹیشن نہیں مانتے ہیں. بہت شکریہ سر. آج ایک اور بڑی خبر انٹرنیشنل ہائی لائٹس بنی ہوئی ہے کہ انڈیا امریکہ کے ایک جو آرمی کا ایک میگزین ہے، اس میں پاکستان کی جو سینٹرل کمانڈ، یہ امریکن سینٹرل کمانڈ کا ایک میگزین ہے، اس میگزین میں پاکستان فوج کے، آئی وش کہ میں آپ کی ان کے ساتھ تصویر بھی دکھا سکوں، پاکستان کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی پیشہ ورانہ اور قائدانہ صلاحیتوں کا امریکن کمانڈ کا، سینٹرل کمانڈ کے اس پیپر میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ عاصم منیر نے انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھائی، پاکستان کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہی از اے بگ نیم. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سے انہوں نے سنبھالا ہے پاکستان کے لیے انہوں نے بڑا سارا کام کیا ہے. انہوں نے تقریباً 22,409 انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز بھی کیے ہیں، دہشت گردوں کو ٹکانے لگایا ہے، اور انہوں نے ان کی صلاحیتوں کا بڑا اعتراف کیا ہے. اور یہیں سے میں 26ویں ترمیم کے بعد میں کہتی ہوں کہ جناب اختر مینگل صاحب، مطلب واٹ اے کنٹری، وہ ان کو جناب آج اشتہاری قرار دے دیا گیا، ان کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا گیا. تو پاک فوج زندہ باد. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اے این پی کا ایک جو سینیٹر ہے اس کو انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا. اگر آپ کچھ اس کے بارے میں فرمانا چاہیں تو. نہیں، وہ دیکھیے، آپ جنرل عاصم منیر کی آپ بات کر رہی تھیں، ان سے پہلے جنرل باجوہ تھے، ان کی بھی ایسی تعریفیں ہوا کرتی تھیں. اور یہ جو انتہا پسندی کی جہاں تک بات ہے، میرا خیال ہے گزشتہ 3 برسوں کے دوران بلیسفیمی کے حوالے سے، توہین رسالت یا توہین قرآن مجید کے حوالے سے کیسوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اسی طرح دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ 2 سال کے عرصے میں گزشتہ 10 سال کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. امریکن بیچارے بڑے سادے لوگ ہیں، ان کو کوئی جو بتا دیتا ہے اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اس پہ کہتے ہیں کہ یا دیٹس گریٹ، ونڈرفل. تو انہوں نے اسی پیرائے میں غالباً جنرل عاصم منیر، ہمارے آرمی چیف کی بھی تعریفیں کر دی. تعریف بالکل کرنی چاہیے، ظاہر ہے ہماری فوج کے سربراہ ہیں، لیکن کیا امریکی جرنیل کو ان زمینی حقائق
سے مکمل آگاہی ہے جو ہم یہاں دیکھتے ہیں, جو ہمیں معلوم ہے, جس کے مطابق اس سال کے پہلے 9 مہینے کے دوران پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں سمیت کوئی 1000 لوگ دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں. اکتوبر کے مہینے میں کوئی 50-60 اب تک شہادتیں ہو چکی ہیں. تو اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے, گلاسی فگرز آتی ہیں. جنرل جو ارشد شریف ہیں, احمد شریف ISPR کے چیف, انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں بھی اعداد و شمار ہمیں سنائے تھے. لیکن سوال یہ کہ اعداد و شمار بتانے سے آپ جو زمینی حقائق ہیں انہیں تبدیل کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, بطور پاکستانی ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ واقعتاً آپ دہشت گردی, انتہا پسندی کے خلاف اقدامات, کامیاب آپریشنز کریں. لیکن ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے باہر نکل کے, بلکہ اسلام آباد ہی میں دیکھ لو تو یہاں تو ایک لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے, وہیں پہ کنٹرول نہیں ہوتا. مسجدوں سے دن رات لوگ یہ نعتیں اور قوالیاں چلتی رہتی ہیں. تو پھر تو آپ بھول جائیں کہ جنگ میں کیا ہوتا ہوگا, اور فیصل آباد میں, ملتان میں کس طریقے سے لوگ قوانین کو پامال کرتے ہیں, کس طرح پولیس جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی کے طور پہ کئی معاملات میں بیٹھی رہتی ہے. بلیسفیمی کے کیسز میں کئی ایسے کیسز ہوئے کہ پولیس نے خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا. تو ہمارے ہاں مسائل بہت سارے ہیں, تو اس میں صرف کسی ایک فگر کو, چند اعداد و شمار کو الگ کر کے کسی کی تعریف کر دینا کوئی I don't know what to say. I can imagine. سر ایک بڑی آپ نے بھی بات کہی کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور قرضے کے بوجھ کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ نے IMF کو, I was surprised to know this figure, very strange figure, کہ پاکستان نے IMF کو $1 ارب فراہمی کا باضابطہ درخواست دی. یعنی آپ اپنے ایکسپینسز کم نہیں کر رہے, یا تو مجھے کوئی انفراسٹرکچر میں چینج آئے نظر, یا تو مجھے انڈسٹری فلورش کرتی ہوئی نظر آئے, پھر تو ایک الگ بات ہے. بٹ ویئر ول دے یوز دس $1 ارب؟ کیا یہ صرف سود کو اتارنے میں استعمال کیا جائے گا؟ There is nobody who can hold them accountable for what will you do with $1 ارب. دیکھیے, بنیادی طور پہ تو اس وقت پوری ریاست پاکستان قرضے پہ چل رہی ہے. ہم نے اسٹیٹ بینک, بلکہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین نے چند دن پہلے ہی بتایا تھا کہ جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا ہے اس سے زیادہ ہم نے قرضے میں واپس کر دیا ہے. اسی طرح جتنا کوئی حکومت کے اخراجات اس کی آمدنی سے 2 گنا ہیں. پچھلے سال بھی 2 گنا تھے, اس سال بھی 2 گنا ہیں. لہٰذا ہمیں لازمی قرضہ لینا پڑتا ہے. اور وہ قرضہ استعمال کس طرح ہوتا ہے وہ آپ کی ذاتی تشہیر پہ بھی ہوتا ہے. مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کی, انہوں نے کوئی نت نئی روزانہ وہ اسکیمیں شروع کر دیتی ہیں. وہ جو ہماری حکومت کاری کا سٹائل ہے 19ویں صدی والا شاہانہ, وہ نہیں ختم ہو رہا. پھر اسی طرح جو عللے تللے ہیں بیوروکریسی کے, سول ملٹری بیوروکریسی کے, وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو ہمیں پھر پرانے قرضے چکانے کے لیے نئے قرضے لینے پڑتے ہیں. یہی ہمارا چین کے ساتھ بھی اس وقت ایک میچ پڑا ہوا ہے. ہم ان سے مزید قرضے مانگ رہے ہیں, اور وہ یہ بار بار ہمیں میسج ہی آ رہا ہے کہ ہم آپ کی عیاشی کو مزید سپانسر نہیں کر سکتے. They are result oriented. Chinese are very result oriented. سر میں دنیا کی طرف نظریں لے کے جانا چاہتی ہوں. اسرائیل کے منسٹر نے باقاعدہ, میرے پاس اس کی فوٹیج بھی ہے, میرے پاس یہ نیوز بھی تھی, ہم نے اس کو کور بھی کیا اپنے پچھلے پروگرامز میں, کہ اسرائیل کے ایک منسٹر ہیں جنہوں نے گریٹر اسرائیل کے جو ریمارکس دیے ہیں, اور اب اس نے کنٹروورسی سپارک کر دی ہے. یہ بالکل صاحب 1895 میں 1895 میں اگر آپ چلے جائیں تو تب جب سے اس کا فلیگ وجود میں آیا تھا, نیل سے فرات تک 2 نیلی لہریں, اور درمیان میں سٹار آف ڈیوڈ آپ کو نظر آتا ہے. بنیادی طور پہ 6 ستاروں کے اندر 7 ستارے نظر آتے ہیں. اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے, اور اس کو اقوام متحدہ میں بنجامن نتن یاہو نے جو دونوں طرف جو فلیگز پکڑے ہوئے تھے, ایک ڈیول سٹیٹس کا اور ایک گڈ سٹیٹس کا جنہوں نے ابراہیم اکارڈ کو مان لیا تھا, اس میں انہوں نے یہ لفظ کہا کہ اسرائیلی منسٹر کیا فرمائیں گے. اور میں 2-3 چیزوں کو ملا کے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں.
ایک تو یہ جنوری سے یہ چیز بہت شنید میں ہے، دا گریٹر اسرائیل، جس میں یہ ضم کرنا چاہتے ہیں لبنان کو، سیریا کو، عراق کو، اور وہ کہتے ہیں عراق سے اوپر جو کرد جہاں پہ آباد ہیں دے آر آر فرینڈس، تو ہم کردوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے عراق اور ایران کے حصوں کو اپنے میں ضم کرنا چاہتے ہیں. کل انقرہ میں جو ایک اٹیک ہوا ہے یہ کردوں نے کیا ہے، آج ٹرکی نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اس کا جواب بھی دے دیا ہے. تو ویئر ڈو یو سی، اور پھر ایک انٹیلیجنس کا یہ 4-5 چیزیں جو اس خطے کی صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں. جو انٹیلیجنس کا ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن لیک ہوئی ہے جس میں کہا گیا کہ اسرائیل ایران کے کون سے علاقوں کے اوپر اٹیک کرے گا. بتائیں گے آپ اس کو کہ یہ اب کہاں چلے گا؟ سعودی عربیہ کہاں کھڑا ہے؟ یونائٹڈ عرب اماراتس کہاں کھڑے ہیں؟ کیا دے آر جسٹ پوزنگ کہ وہ کچھ نہیں دیکھ کے کہ خطے کی صورتحال کیسے بدل رہی ہے؟ دیکھیے، اسرائیل نے اس وقت 4 ملکوں کے ساتھ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، پنگا لیا ہوا ہے. یعنی فلسطینیوں کو تو مارا ہی مارا اس نے، پھر سیریا پہ بھی بمباری کی، لبنان پہ بھی بمباری کی، اور ایران پہ بھی چھوٹے اس کے جو پاسداران کے کمانڈر تھے اس کو مار دیا. وہیں پہ انہی کے ہیڈ کوارٹر میں اسماعیل ہانیہ حماس کے لیڈر کو بھی مار دیا. تو وہ ایک اژدہے کی طرح اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف جہاں جہاں اس کو اپنا دشمن نظر آ رہا ہے ان کے خلاف حملہ کر رہا ہے، اور اس میں باقاعدہ عسکری امداد، اسلحے کی امداد اس کو حاصل ہے، امریکہ کی، برطانیہ کی، جرمنی کی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیول سٹیٹس ہیں جس میں ان کا سر فہرست ایران کا نام آتا ہے، ایران نے تو کوئی 44,000 لوگ نہیں مارے ہیں 1 سال کے اندر. اسرائیل تو اب تک 44,000 تقریباً لوگ مار چکا ہے. اس میں فلسطینی بھی ہیں، یمنی بھی ہیں، لبنانی بھی ہیں. تو بنیادی طور پہ ایک امریکی، برطانوی، جرمن، جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے تعاون سے اسرائیل نے اپنے پر پھیلائے ہیں، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور اس سے جو آپ نے بات کی، جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے، اگر وہ ایسا کر بھی دیں تو مجھے اس پہ تعجب کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ خود بی بی سی کی ایک کورسپونڈنٹ تھی اور کچھ اور صحافی، گزشتہ دنوں بی بی سی پہ میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، تو وہ خود خاتون نے کہا، رپورٹر نے، کہ ہم اسرائیلی آرمی کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے یہ لبنان میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی انتہائی وہ پیشہ ورانہ اصولوں کی بھی وہ خلاف ورزی تھی اور بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی تھی کہ آپ ایک جارح فوج کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے دوسرے ملک کی سرزمین پہ چلے جائیں، اور اس جگہ کا نام بھی نہیں بتا رہے. اس رپورٹ میں اس نے کہا کہ ہم پابند ہیں، اس جگہ کا نام بھی نہیں بتا سکتے، لیکن یہ لبنان کی ٹیریٹری ہے. تو جہاں پہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں وہاں پہ پھر آپ بین الاقوامی قانون، اس کے بقیے انہوں نے ادھیڑ دیے ہیں، پھر انصاف اور رول آف لا وغیرہ کی باتیں ثانوی ہو جاتی ہیں. اور یہ تمام کچھ ہو رہا ہے براہ راست تمام بڑے مغربی ممالک کی عملی، عسکری اور مالی امداد کے ساتھ. اور اس میں اگر گریٹر اسرائیل میں یہ علاقوں کو شامل کر دیا جائے، لبنان پہ بھی قبضہ کر لیں، سیریا پہ بھی قبضہ کر لیں، پہلے ہی اس کی سرحدوں پہ وہ کھڑے ہیں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ سر. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں 54 سیکنڈز کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں. ایک ایگزیبیشن تھی، اسلحے کی نمائش سے متعلق ایگزیبیشن تھی، اور یہ کوئی عرب یا کوئی پاکستانی وغیرہ نہیں ہے. اسی نمائش میں اسرائیل کے وہ لوگ جو اس ایکسپو میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر ہے ان کے آرمی پرسنل تھے یا ان کے وہ لوگ تھے. دیکھیے اسرائیل کے سے ان لوگوں سے اس نمائش میں کوئی عام آدمی جا بھی نہیں سکتا. جب اسلحے کی نمائش ہوگی تو یو نو دیٹ یا تو کوئی رپورٹر ہوگا یا کون ہوگا. لک ایٹ دس 54 سیکنڈز ویڈیو. The baby killing? Do you have the latest baby killing technology, sir? We're trying to shred babies. You guys have the baby shredding tech? Baby shredding tech. You have the baby shredding tech, man? Excuse me, guys. We're looking for the baby killing technology. Do you have it? Sir? Baby killing tech. We want to shred babies to bits. Can you help us?
Guys, we're looking for the baby killing technology. Is this we heard this is the baby killing section? You have the baby shredding. They shred babies up to pieces. Sir, do you shred baby? Sir, don't touch my phone, sir. I don't care what you want, sir. I didn't ask what you want, sir. ویڈیو کیونکہ اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں دیکھیں تو بہت سارے بچوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں اسرائیل میں، غزہ میں. خدا را یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے بٹ اگر جنگیں ختم ہو جائیں گی تو یہ اسلحہ بکے گا کیسے؟ بہت شکریہ سر. کچھ فرمانا چاہیں آپ تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیجئے گا اور اپنی تھاٹ آف دا ڈے ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کر لیں. تھاٹ آف دا ڈے یہ ہے کہ جی چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے فلسطین ہے، اسرائیل ہے، بین الاقوامی قانون کے بخیے ادھڑ گئے ہیں. اور جو رول آف لا کی ایک جو اقوام متحدہ کے ذریعے رول آف لا کی بات دنیا میں سامنے آئی تھی، جس پہ آج بھی وہ بات کرتے ہیں، وہ اب عملاً ثانوی حیثیت اختیار کر گیا. صرف جو ریاستی اور بلاک مفادات ہیں انہی کے تحت یہ بچوں کے، جس کو آپ نے جو ویڈیو بھی دکھائی ہے کہ بیبی شریڈنگ مشینز، یہ لوگ وہ بنا رہے ہیں، چاہے وہ اسرائیل بنا رہا ہے، چاہے امریکہ بنا رہا ہے. دیکھیں نا، مدر آف آل بامز بھی امریکہ نے بنا کے افغانستان میں ٹرائی کیا. ڈیزی کٹر بامز جو تھے وہ بھی افغانستان میں انہوں نے ٹیسٹ کیے تھے. نیوکلیئر بام بھی امریکہ نے ماشاءاللہ جاپان پہ ٹیسٹ کیا تھا. تو جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، جس کے ہاتھ میں بم ہے، وہی اس دنیا کا مالک ہے. بہت شکریہ جناب امتیاز گل صاحب آپ کا. اور دنیا کے حالات کے اوپر ضرور نظر رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم نان سینس چیزوں کے اوپر بات کریں. وی مسٹ بی اویئر واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ اس. ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. اگر ہم مینٹل النس کی بات کرتے ہیں تو اگر ایک عام آدمی مینٹل النس کا شکار ہے تو یقیناً بہت سارے پولیٹیشینز بھی مینٹل النس کا شکار ہیں. اینڈ دس از ناٹ کہ ہم کسی پولیٹیشین کو غلط کہہ رہے ہیں. دس از کامن دیز ڈیز اینڈ آفٹر کووڈ اٹ افیکٹڈ ایوری، وہ کہتے ہیں نا، ہر جو اسٹیٹ آف لائف ہے اس کو کیا ہے، امیر کو، غریب کو، سب کو اس نے متاثر کیا. جناب امتیاز گل صاحب آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم. اوکے، خدا حافظ. اللہ حافظ.